پی ٹی وی نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں ریاست. میں ہوں احمد قریشی. آج کا پروگرام میں شروع کرنے والا ہوں، لیکن اس سے پہلے اس ہفتے نہیں بلکہ ان دنوں مقبوضہ کشمیر میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز یعنی کہ ماورائی عدالتی قتل کے واقعات میں بہت زبردست اضافہ ہوا ہے. اور تیسرا واقعہ اب یہ پتہ نہیں تیسرا یا چوتھا واقعہ اب آ رہا ہے رام باغ جو کہ سری نگر کا علاقہ ہے، اور وہاں پہ گاڑی چلتی ہوئی گاڑی کو روکا، 3 نوجوانوں کو نکال کے انہیں وہیں پہ ہی سڑک پر ایگزیکیوٹ کر دیا گیا. یہ 3 جو نوجوان ہیں ان کی تصاویر ہمارے پاس ہیں. یہ میں آپ کو تصاویر دکھا رہا ہوں. ایکچولی یہ انڈین گورنمنٹ نے اپنا ایک بلیٹن جاری کیا ہے جس میں ان تینوں کو دہشت گرد قرار دیا ہے، ان کی تفصیلات دی ہیں. ہم وہ نہیں دکھا رہے، میں صرف آپ کو یہ جو پکچرز ہیں یہ دکھا رہا ہوں. یہ یعنی سری نگر از اے میجر سٹی ہے، اور سڑک پہ بیچ گاڑی روک کر وہیں نکال کر ان کے آئیڈینٹی چیک کر اور وہیں پہ انہیں ایگزیکیوٹ کر دیا گیا. اور میں آپ کو بہت ساری ویڈیوز تو نہیں دکھا سکتا، لیکن ایک ویڈیو یا 2 ویڈیو بس میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں. ایک یہ ویڈیو ہے جہاں پہ بس وہ جو روڈ ہے اور جہاں پہ خون تو ہے، ہم آپ کو وہ گرافک چیز تو نہیں دکھائیں گے، لیکن آپ یہ کلپ دیکھیں گے. اچھا، یہ آپ تھوڑی سی آڈیو بھی دکھا دیں اس کی شریف صاحب. اچھا، تو بیسکلی ہم زیادہ آپ کو دکھانا نہیں چاہ رہے، لیکن آپ یہ پھر سے دکھائیں 1 سیکنڈ کے لیے پروڈیوسر صاحب. آپ دکھائیں، آپ نے بہت شارٹ دکھائی ہے، اس کو دکھائیں تھوڑا سا. اور میں بس ناظرین کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایکچولی یہ دیکھیں نا مین روڈ ہے، اور زمین پہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خون ہے. یہ 3 نوجوانوں کا قتل ہوا ہے یہاں پہ، اور ان کی جسم سے جو خون تھا، باڈیز جو ہیں وہ اٹھا لی گئی ہیں. باڈیز کی بھی تصاویر ہیں، میں آپ کو وہ تصاویر دکھانا نہیں چاہ رہا. ایک اور کلپ آپ دیکھ لیں تاکہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں انڈین فوجی ایکچولی وہاں پہ آن لوکیشن ہے. یہ کلپ دیکھیں. اچھا، یہ میں آپ کو، اور میں آڈیو نہیں دکھانا چاہ رہا اگین، لیکن یہ ان کی آئی ڈیز دکھا رہے ہیں، اور ساتھ ابھی جو ہے یہ 7 یہاں پہ فوجی بھی گھومتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ دیکھیں، یہ انڈین سولجرز جو ہیں یہاں پہ آن گراؤنڈ ہیں. تو یہ چیز جو ہے کنفرمڈ ہے کہ یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوئی ہے. یہ انڈین سولجرز بھی آن گراؤنڈ ہیں، اور یہ 3 نوجوانوں کو جو ہے، اور وہ خود اب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو مارا ہے، اور یہ 3 دہشت گرد تھے. لیکن یہ اگر دہشت گرد تھے بھی بالفرض، تو آپ بیچ سڑک جو ہے ان آرمڈ، ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا، کوئی فائٹ نہیں ہو رہی تھی، وہاں پہ کھڑے ہو کے شوٹ کرنا جو ہے، ایگزیکیوٹ کرنا، یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے، چاہے وہ دہشت گرد ہوں، جبکہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں. تو یہ واقعات میں اضافہ ہو گیا ہے. ساتھ ہی جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھر ایک جو بہت بڑا ایشو ہے وہ خرم پرویز کا ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے جو ہے، یہ دکھائیں ٹویٹ ان کی، ایمنسٹی انٹرنیشنل نے خرم پرویز جو کہ معروف انٹرنیشنل، کشمیر میں کشمیریوں کو فخر کرنا چاہیے کہ انہوں نے ایسی شخصیات پیدا کی ہیں جو کہ اب انٹرنیشنلی ویل نون ہیں. ان میں خرم پرویز بھی ہیں، اور ان کو انٹرنیشنلی ریکگنائز کیا جا رہا ہے. ان کو اس وقت عالمی جو میڈیا اور ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں وہ ایک کیمپین چلا رہی ہے، متحرک ہو گئی ہیں ان کے ریلیز کرنے کے لیے. تو یہ ایک میجر ڈیولپمنٹ ہے. اور کل اسلام آباد میں یہاں پہ بھی کچھ ایونٹس ہو رہے ہیں. یہ کشمیر انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل افیئرز جو ہیں کہ یار ایک کشمیری انسٹیٹیوٹ ہے یہ، اور اسلام آباد میں پاکستان میں، یہ کل ایونٹ کر رہے ہیں خرم پرویز کے اوپر. ایک اور ایونٹ ہو رہا ہے میرے خیال میں یہ ایکسٹرا جوڈیشل. اور جیسے آپ کو پتہ ہے وہ ضیاء مصطفیٰ کا ایک واقعہ ہوا تھا، پاکستانی ہے، چھوٹا بچہ تھا 16-17 سال کا، اس کو کیا. پھر یہ 2-3 جو واقعات ہوئے اس پہ بھی ہو رہے ہیں. یہ کل یہ سوشل میڈیا پہ آپ ان کو فالو کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں، ہم ان کو فالو کر رہے ہیں، تو اس پہ بھی بات کر لیں گے ہم. اتفاق سے میرے ساتھ جو ہے آج، اور میں بڑا شکر گزار ہوں محترمہ ڈاکٹر شیریں مزاری کا، وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ کا، آپ نے وقت نکالا ہے. تو یہ تو ڈیولپمنٹس ہو رہے ہیں، کشمیر پہ بھی ہم آتے ہیں. لیکن سب سے پہلے جو ہے جو ریزن آپ آج ہمارے ساتھ ہیں وہ یہ ہے کہ بہت سارا کام آپ کی منسٹری نے جو کیا ہے لیجسلیشن کے حوالے سے، وہ پاس ہو گئی ہیں، تو آپ مبارکباد کی مستحق ہیں. اور ایک جو بہت امپورٹنٹ ہے جس سے میں آغاز کرنا چاہ رہا ہوں وہ صحافیوں کے حوالے سے ہے. اور پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے صحافیوں پہ بڑی باتیں ہوئی ہیں، اور بہت باتیں ہو بھی رہی ہیں. اس وقت بھی ابھی بھی کوئی نیوز چل رہی تھی، لیکن میں ابھی اس کو مینشن نہیں کروں گا کیونکہ کنفرم نہیں ہے. اسٹیٹ چینل ہے، ہمیں ویریفائڈ نیوز چلانی چاہیے. تو اس طرح کی بہت ساری باتیں ہو بھی رہی ہیں. تو یہ جو بل ہے صحافیوں کے تحفظ کے حوالے سے، جی یہ کیا ہے اور یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے؟ دیکھیں، یہ بل جو ہے یہ انٹرنیشنل کوئی سٹینڈرڈ آپ لے لیں، بالکل انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پہ ہیومن رائٹس کا بل ڈرافٹ کیا گیا ہے.
اس میں ایک تو کمپریہنسو ڈیفینیشن دی گئی کہ پروفیشنل جرنلسٹ کون ہے اور ساتھ ساتھ میڈیا پروفیشنلز، کیونکہ ہم نے صرف ورکنگ جرنلسٹ کے لیے بل نہیں بنایا ہے، اس بل میں جیسے کیمرہ مین ہیں جو اٹیچڈ ہوتے ہیں سارے، ان کا بھی میڈیا پروفیشنلز کے لیے بھی اس میں اور یہ اس کا ٹائٹل یہی ہے یہ ہاں اس کا ٹائٹل بیسکلی ہے ایگزیکٹ یہ ہے to promote, protect and effectively ensure the independence, impartiality, safety and freedom of expression of journalists and media professionals. اور اس میں کیا کہتے ہیں، اس میں جرنلسٹ کی ویلفیئر اسکیم ہے، میڈیا اونرز کو ایڈیکویٹ ٹریننگ دینی ہوگی، اٹس اے لا ناؤ جب پریزیڈنٹ صاحب سائن کر دیں گے، اور کیا کہتے ہیں انشورنس آف جرنلسٹ اور پیز ان کو ٹائم پہ دینی ہوگی. پورا ہم نے سیفٹی پالیسی اور پروٹوکولز بنائے سیکشن 9 جو ہے بل کا، جس میں میڈیا اونرز کی لیگلی obligation ہے ٹو پرووائڈ لائف اور ہیلتھ انشورنس to each journalist مینڈیٹوری and media professional. اور جرنلسٹ کو سیفٹی ٹریننگ دیں اس سے پہلے کہ آپ ان کو بھیجیں ڈینجرس لوکیشنز پہ، کیونکہ ہمارا نہ سیفٹی اکوپمنٹ دیتے ہیں نہ آپ سیفٹی ٹریننگ دیتے ہیں. پھر رائٹ ٹو لائف اینڈ پریویسی پروٹیکشن، کہ آپ اپنے سورسز نہیں زبردستی پریشرائز کر کے آپ ریویلیشن کریں گے. ہاں یہ کلوز ہے، یہ کلوز ہے. ایک آرٹیکل 6 بھی ہے نہیں، آرٹیکل 6 بالکل ہے، اس پہ بہت کنفیوژن ہے. اول تو ایک گڈ فیتھ ہے وہ، اب میں آپ کو پلیز پڑھ دیتی ہوں کیونکہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے صحافی کا کام میں رکاوٹ آئے گی. آپ دیکھیں گڈ فیتھ obligation ہے، تو جب گڈ فیتھ obligation ہوتی ہے، جیسے نان پرولیفریشن ٹریٹی میں بھی آرٹیکل 6 گڈ فیتھ کا ہے، وہ نان بائنڈنگ ہوتا ہے. اور اس کلوز کے تحت کوئی سزا نہیں ہے، کوئی فائن نہیں ہے. اب آپ سن لیں، good faith obligation of journalists and media professionals. All journalists and media professionals must respect the rights or reputations of others and not produce material that advocates national, racial, ethnic, religious, sectarian, linguistic, cultural or gender-based hatred, which may constitute incitement to discrimination, hostility or violence. اب مجھے بتائیں اس میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ٹرانسجینڈرز کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، خواتین کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، بچوں کو کر رہے ہیں، کہ جو مذہب کو بھی کر رہے ہیں، مائنورٹیز کو کر رہے ہیں، کہ جو آپ کی ولنریبل گروپس ہیں اور آپ کو پتہ ہے کوئی بات غلط ہے اور پھر بھی آپ کہہ دیں تو دس از ناٹ رائٹ. بٹ اس میں یہ نہیں لکھا کہ اگر کرو گے تو آپ کو سزا ملے گی. گڈ فیتھ، آپ نے گڈ فیتھ، ہاں گڈ فیتھ ہے. آگے نمبر پارٹ 2 آف دس کلوز 6 میں ہے all journalists and media professionals must not engage in the dissemination of material known by such an individual to be false or untrue. The journalists who fail to fulfill the obligations in subsection 1 and 2 will be tried in accordance with relevant laws. کہ جو existing قوانین ہے تو اس میں کوئی پینلٹی نہیں ہے، کوئی پیونیٹیو میجر نہیں ہے. گڈ فیتھ ہے کہ آپ کو یہ کرنا نہیں چاہیے بیکاز یہ پروٹیکشن ہے. دیکھیں نا کہ فالس ایلیگیشن سیریس لگ سکتی ہیں، چاہے بلاسفیمی ہو چاہے کچھ ہو، ایکسٹریمسٹ وائس، بیکاز جرنلسٹ بھی تو اسی معاشرے سے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں ولنریبل گروپس کی پروٹیکشن ہے اور اس میں کچھ نہیں. اور ایک اور میں بات بتاؤں، یہ بل یہ اوریجنل میں نہیں تھا، بعد میں ایڈ ہوا ہے، لیکن اس کے بعد جرنلسٹ نے میٹنگز کی ہیں ہمارے ساتھ. ہیومن رائٹس سب کمیٹی، ہیومن رائٹس کمیٹی بلاول بھٹو ہیڈ کرتے ہیں، سب کمیٹی میں ڈسکشنز ہوئی، پی ایف یو جے کے ریپس آئے اور جرنلسٹ گروپس آئے. کسی نے اس پہ اس وقت objection نہیں کی. اس پہ نہیں کی؟ پورا بل ان کے سامنے رکھا انہوں نے، اس کلوز پہ کسی نے نہیں کی، کیونکہ یہ پاس جب ہوا ہے ہیومن رائٹس اسٹینڈنگ کمیٹی سے اس وقت یہ کلوز اس کے اندر تھا. اور یہ میں آپ کو بتاؤں تو پارٹیز بھی متفق ہیں، اپوزیشن پارٹیز بھی متفق ہیں، ہاں پاس ہوا ہے، یونانیمسلی پاس ہوا ہے، سینٹ سے بھی ہو گیا ہے. اس میں ہم نے یہ ڈرافٹنگ جب شروع کی تھی آلموسٹ 1 سال لگا ہے ڈرافٹنگ میں. پہلے تو اس میں ہم نے سارے جرنلسٹ کی کنسلٹیشن کی. حامد میر شروع سے ہمارے ساتھ ایڈوائز کرتے تھے،
अजहर अब्बास हैं, मजहर अब्बास हैं, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के जो यहाँ रहे, उन्होंने बल्कि बहुत सी सजेशंस उनकी आई थी ड्राफ्टिंग स्टेज पे, PFUJ से की थी। और अगर आप हामिद मीर की आज ट्वीट देखें, उन्होंने भी कहा है कि बिल्कुल सही है, और वो फिर IA रहमान के पास गए और द लेट IA रहमान, और उन्होंने अप्रूव किया था ये बिल ओवरऑल। तो मतलब हाँ, तो ये बिल पूरा जो है, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जर्नलिस्ट की किसी काम में कोई मुदाखलत करें, कि हमने ये कहा है कि यू कांट फोर्स देम कि सोर्सेज ना रिवील करें अपनी, वो भी प्रोटेक्शन दी हुई है, खवातीन को स्पेशली दी हुई है अगेंस्ट हैरेसमेंट इंक्लूडिंग एट द वर्क प्लेस। अच्छा, ये इंक्लूड है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये जो सोर्सेज के हवाले से डॉक्टर मज़ारी, हाँ, तो सोर्सेज के हवाले से अभी पाकिस्तानी कवानीन में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है मीडिया के हवाले से कि जो फोर्स करे सहाफ़ियों को कि वो रिवील करें। ये जो लॉ पास जब ये तौसीक कर देंगे सदर साहब जो हैं, नहीं तो ये फिर सहाफ़ी को आप तहफ़्फ़ुज़ दे रही हैं, हाँ, कि उसका राइट है सहाफ़ी का, हाँ, कि वो अपनी सोर्सेज रिवील ना करे। हाँ, हाँ, राइट टू लाइफ है, राइट टू प्रोटेक्शन है। इट्स एन एक्सट्रीमली प्रोग्रेसिव कानून। इसमें तो आप अगर पढ़ें इसका, मैं पूरा बिल नहीं पढ़ सकती, क्लॉज 3 में जो 6 हिस्से हैं, उसमें राइट टू लाइफ, राइट टू प्रोटेक्शन, no person or institution, whether private or public, shall engage in any act that violates the right to life and security of any journalist or media professional. अच्छा, और फिर हाँ, ये देखें, in order to maintain the independence, impartiality and freedom of journalists and media professionals, the government shall take steps to ensure that existing or future counter-terrorism or national security laws are not utilized arbitrarily to hinder the work and safety of journalists. अच्छा, जो सियासी जमातें तो आप देखें ट्रोल करती हैं या हरास करती हैं या वो साइबर क्राइम में ऑलरेडी आ जाता है, वो फिर इसमें नहीं आएगा। नहीं, बट इसमें सारी प्रोटेक्शन तो वही आ गई ना, ठीक है। और इसमें government shall ensure that effective measures are taken to protect journalists and media professionals against forced or involuntary disappearances also. ये mentioned है? Yes, मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ उधर से। तो ये मेजर। अच्छा, एक सवाल ये है कि ये जो आपने क्लॉज 4, राइट टू प्राइवेसी एंड नॉन डिस्क्लोजर ऑफ सोर्सेस, ये भी इसमें भी तो ये बहुत, आप ये इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिल टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स। विल इट बी इन्फोर्स्ड? Yes, we will. How will you enforce? इसमें कमीशन भी बनेगा, इंडिपेंडेंट कमीशन है, इस बिल में प्रोविजन है उसकी, जिसमें जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, PFUJ, नेशनल प्रेस क्लब्स और वो सारे होंगे। इसमें गवर्नमेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स का, उसके अलावा it's all going to be private people from civil society and professional groups. और commission will provide redressal to journalists, उनके जो भी कंप्लेंट्स आएंगे ऑफ थ्रेट्स और एक्ट्स ऑफ टॉर्चर, किल, तो मतलब है इसमें जिस हद तक, और मुझे पता है कई मीडिया ओनर्स हैव रिजर्वेशंस क्योंकि उन पे ऑब्लिगेशंस आ गई, बट हम समझते हैं जर्नलिस्ट के साथ ओवर द इयर्स हमने क्या देखा है, एंकर्स को तो, आप जैसे एंकर्स को तो पे मिल जाती है, जो बीट रिपोर्टर्स हैं उनको पेज नहीं मिलती, उनकी इंश्योरेंस नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है कि कल को कोई हादसा हो जाए मीडिया प्रोफेशनल या बीट रिपोर्टर का, तो कोई उसको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन नहीं। ये जो इंश्योरेंस वाली आपने डाली है मीडिया हाउसेस के ऊपर, ओनर्स इंश्योरेंस जो है, हाँ, तो इंश्योरेंस ये कैसे इन्फोर्स होगा? We will have, once the law is there, they will have to submit that they're doing it. It will be part of the agreements that they sign ना, हायरिंग की जो होती है। तो इसमें डॉक्टर मज़ारी, जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री जो है उसका कोई रोल है उसमें इन्फोर्समेंट में? इंफॉर्मेशन से मैं कमीशन का पढ़ा, आई फॉरगॉटन एक्चुअली, बिकॉज़ हमें इतने सालों से हम इस पे लगे हैं। नहीं, तो वो जो कमीशन है जो बनेगी, इंडिपेंडेंट जो कमीशन है, तो उसमें एक तो आपकी ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री का हो गया ना, अब इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री कमीशन का है चेयरपर्सन who has knowledge of practical experience of minimum 20 years in matters relating to law, justice and human rights, a member of the Pakistan Bar Council to be nominated by Pakistan Bar Council. Government नहीं करेगी उसको nominate. 4 journalists with over 25 years of experience, और ये nominate करेंगे PFUJ, 1 nominated member from each Islamabad Union of Journalists, Karachi, Lahore, Quetta and Peshawar Union of Journalists, 1 member who is a secretary of the National Press Club,
one member who is Secretary of the Parliamentary Reporters Association, one member who is Secretary Supreme Court Reporters Association, one representative, हाँ एक information का भी है, one representative of the Ministry of Human Rights as nominated by the ministry ex officio, one representative of the Ministry of Information and Broadcasting, not less than this rank of Joint Secretary, and Secretary of the Commission who shall not have a right to vote. अच्छा नहीं हो अच्छा तो अब ये जो कमीशन है तो ये तो पावर हो गई इसके पास टीथ है इस कमीशन के इंडिपेंडेंट कमीशन विद टीथ है और ये फैसले लेगी और तो जो ये तो बड़ी डेवलपमेंट और बाय द वे इसमें ये भी है provided that at least 3 members of the commission shall be women. अच्छा ये भी है इसमें that's good बिल्कुल excellent that's good नहीं मैं तो क्या वजह कि अभी तक इसकी रेटिफाई नहीं हुआ नहीं प्रेसिडेंट साहब ने साइन करना है वो हम चाह रहे हैं कि फर्स्ट को या थर्ड को इसकी साइनिंग सेरेमनी कर लें बिकॉज इट्स अ बिग अचीवमेंट देखें लैंडमार्क कानून बना है ह्यूमन राइट्स के हवाले से मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि इस पे डिस्कशन नहीं हो रही कोई जितनी अब वो आप जब करेंगी इसको लॉन्च तो उसमें शायद हाँ हालांकि नहीं बट आपको पता है मीडिया हैज बाय सपोर्टेड अस बहुत पहले जब ये अच्छा इसीलिए कोई नेगेटिव भी नहीं बिकॉज मीडिया का मैंने एक दो ट्वीट देखी थी वैसे जो ये आर्टिकल 6 पे मैंने आपको आर्टिकल 6 पढ़ दिया मुझे बताएं इसमें क्या रुकावट है असल में रुकावट तो कुछ नहीं है डॉक्टर मज़ारी लेकिन हमारे यहाँ एक्चुअली एक हिस्ट्री है कि हमारे यहाँ लेजिटिमेट लॉस को अब्यूज़ किया जाता है नहीं बट मेरी बात सुनो ना इसमें कोई आर्टिकल 6 में कोई पनिशमेंट है नहीं कोई फाइन नहीं है अच्छा ये जो दो वर्ड हैं नहीं गुड फेथ जो है वो मेंशन्ड है उसमें गुड फेथ इट सेज मैं आपको हाँ, अगर मेंशन्ड है तो फिर तो मैं इधर से पढ़ के आपको बता रही हूँ गुड फेथ मेंशन्ड जैसे 5 इज इंडिपेंडेंस इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज टाइटल है क्लॉज का क्लॉज 6 का टाइटल है गुड फेथ ऑब्लिगेशन ऑफ जर्नलिस्ट इट्स अ गुड फेथ अच्छा आपने भी गुड फेथ कभी बाइंडिंग नहीं होता लीगली वो वंडरफुल ठीक है अब आपने कंसल्टेशंस किया आपने सहाफ़ियों का नाम लिया है आपने सहाफ़ी तंजीमों का भी नाम ले लिया है जो ओनर्स हैं मीडिया हाउसेस उनसे आपकी मुशावरत हुई नहीं बिकॉज ये जर्नलिस्ट के लिए हम बना रहे थे बिल बट हमने उनको भेजा था कॉपी इनिशियल स्टेजेस पे हमने रिस्पॉन्सेज मांगे थे वी डिड नॉट गेट मच फीडबैक टू बी वेरी ऑनेस्ट क्योंकि देखिए 1 साल लगा इसको प्रोसेस होने में फिर बीच में रुकावटें आई कई हर जगह से फिर प्राइम मिनिस्टर देन टुक अ पोजीशन कि नो दिस बिल मस्ट गो थ्रू फिर वो जाके तो मतलब 2.5-3 साल ओवरऑल लगे इस बिल के पैसेज में प्राइम मिनिस्टर ऑब्वियसली गेट्स क्रेडिट कि उन्होंने इसको विदाउट हिज सपोर्ट ये कैसे ऑब्वियसली अच्छा तो ये तो बहुत इट्स अ बिग न्यूज़ मैं सिर्फ कंसर्न हूँ डॉक्टर मज़ारी आखिर में आई वांट टू मूव ऑन मैं बल्कि आप जब बात कर रही थी तो हम स्क्रीन पे दिखा रहे थे आपके जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स कि और भी जो बिल्स आपने पुश किए हैं कुछ बिल्स हैं जो पास हो गए कुछ नहीं हुए और प्रोड्यूसर साहब एक दफ़ा फिर वो स्क्रीन पे आप दिखा दीजिएगा हम उनकी तरफ उस डिस्कशन पे हम अभी आ रहे हैं लेकिन एक सवाल बस मैं थोड़ा सा फिर से रुक रहा हूँ मैं वापस जा रहा हूँ एक्चुअली उस पर वो इंश्योरेंस का है इंश्योरेंस जो है ये अभी यार देखिए रूल्स बनेंगे ना जब कानून पास हो जाता है देन रूल्स आर मेड वो रूल्स फिर विल डू द निटी ग्रिटी तो ऑब्वियसली वी विल सिट विद द मीडिया ओनर्स देन कि अब कैसे आप व्हाट इज योर आइडिया एंड हाउ डू यू थिंक द वे टू इम्प्लीमेंट बिकॉज इम्प्लीमेंट तो होगा कानून बन चुके हैं मतलब पास हो चुके हैं प्रेसिडेंट ने तो साइन करना है इट कांट बी रिफ्यूज्ड नाउ डेफिनेटली इट्स जो ये तो बहुत मेजर वो है डेवलपमेंट है ये तो अच्छा एक तो ये हो गया लेट्स कम टू आपके और भी दूसरे कवानीन हैं बल्कि मैं देख रहा था कि आपने एक्चुअली हमने एक इनफोर्स डिसअपीयरेंस का कानून भी किया है जो इंटीरियर मिनिस्ट्री लेट्स कम ऑन दैट हाँ आपने इस पर बड़ा काम भी किया है और जो मेरी इंफॉर्मेशन है बिग जद्दोजहद उसमें कुछ इंटीरियर कमेटी ने अजीबो गरीब से अमेंडमेंट कर दी थी वो मैंने नेशनल असेंबली में जो मेन क्लॉज उन्होंने मैंने ऐड किया था विच वाज एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल मैंने अमेंडमेंट डाल के उसको वापस रिमूव करवा दिया वो क्या था वो ये था कि कोई ऑफिसर और इंस्टीट्यूशन के खिलाफ आप एफआईआर नहीं काट सकते तो फिर बिल का पर्पस क्या है enforced disappearance criminalized किया जा रहा है enforced disappearance only applies to the state because otherwise ordinary kidnapping है जो PPC वो तो लॉ में आ जाती है क्रिमिनल्स में तो इस वास्ते it was not वो बिल बिल्कुल निगेट होता और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने हमें अप्रिशिएट किया था ह्यूमन राइट्स रैपिड किया था उन्होंने फिर प्रोटेस्ट किया कि आपने ये बिल खराब कर दिया तो हमने उसकी जान निकाल दिया वो हटा दिया वो क्लॉज वो वाला हट गया अच्छा मुझे ये भी पता है वैसे और मैं आपसे कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि
آپ نے اس پہ بڑی کنسلٹیشنز کی, بہت پولیٹیکل کنسلٹیشنز بھی تھیں, لا انفورسمنٹ کے حوالے سے بھی آپ نے کنسلٹیشن کیا, بالکل. obviously لیگل بھی آپ everywhere, all everywhere. stakeholders, the state, the people who have human Law rights enforcement, defenders کہہ لیں. ہم نے بلکہ وہ جو پہلے مصطفیٰ کھوکر تھے ہیڈ آف دا سینٹ ہیومن رائٹس کمیٹی, he was involved initially in this decision کہ yes we should have a bill or we were drafting it. اور یہ بھی دیکھیں اسمبلی سے پاس ہو گیا, اب سینٹ میں آنا ہے. دس از آلسو اے میجر ڈیولپمنٹ فار پاکستان. آپ کو پتہ ہے انفورسڈ ڈسپیئرنس کا بہت بڑا ایشو ہے. اس پہ پولیٹیکل کنسنسس کیسے آپ نے بنایا؟ جی, آپ نے پولیٹیکل کنسنسس جو ہے, پولیٹیکل کنسنسس پہلے کیبنٹ میں ہم نے کریٹ کیا. پہلے تو اسٹیک ہولڈرز سے کیا آؤٹ سائڈ آف کیبنٹ, پھر کیبنٹ پہ پرائم منسٹر پلیڈ اے کریٹیکل رول, کیونکہ پرائم منسٹر صاحب جب چیئرمین تھے پی ٹی آئی کے, آپ کو پتہ ہے جب آمنہ جنجوا وغیرہ کے پروٹیسٹ ہوتے تھے ہم جاتے تھے, پرائم منسٹر گئے ہوئے ہیں, ان کی ایک کمٹمنٹ ہے اور ہمارے منشور اس میں بھی مینیفیسٹو میں بھی لکھا ہوا ہے. تو ہماری یہ کمٹمنٹ تھی اور پرائم منسٹر نے پش کیا, نہیں تو میں نہ کر سکتی. یہ فل کریڈٹ اس پہ تو اسپیشلی پرائم منسٹر کا ہے, بیکاز آپ کو پتہ ہے بہت اسٹرانگ اپوزیشن اس بل پہ تھی. اس میں کنٹروورشل ہے بہت زیادہ. نہیں تو یہ بھی کہاں پہ ہے یہ لا؟ یہ سینٹ میں جائے گا. کب ایکسپیکٹ کر رہی ہیں آپ؟ آئی تھنک نیکسٹ سیشن میں اٹ شوڈ بی لیٹ. شوڈ بی. ہاں, اینڈ پتہ نہیں کمیٹی میں جائے گا کہ پاس ہو جائے گا. لیٹس سی. آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ, جو میں نے تھوڑا چیک کیا تھا تو آئی ڈونٹ تھنک اس پہ اب کوئی مزید ڈبیٹ یا ڈسکشن ہونا تو نہیں چاہیے. نہیں ہونا چاہیے. آئی تھنک کہ اب اپوزیشن پارٹیز کچھ اس پہ کریں تو مجھے نہیں پتا. آپ کی کوئی بات چیت اپوزیشن سے ہوئی ہے؟ بات چیت ہوئی ہے. میں کچھ اور نکالنا چاہ رہا ہوں آپ سے, اپوزیشن سے آپ رابطے میں ہیں یعنی کہ نہیں؟ اپوزیشن سے بائی دا ہیومن رائٹس کمیٹی از بلاول بھٹو صاحب ہیں, بلاول ہیڈز اٹ. بالکل. تو اور ویسے بھی ہیومن رائٹس کے ایشوز پہ اپوزیشن کو آبجیکشن ہونی تو نہیں چاہیے. ابھی تک تو نہیں ہوئی, ابھی تک تو کسی نے, ہاں ابھی کسی نے. اچھا تو چلو ایک تو یہ ہو گیا ہے. اچھا ایک اور بل ہے, ایک آپ نے زینب الرٹ کا تو خیر وہ ہو گیا ہے, آپ نے یعنی بہت ساری, ہم ابھی اسکرین پہ بھی دکھا رہے تھے, امینڈمنٹ ان دا فرسٹ کا جو امپلائمنٹ چلڈرن ایکٹ جو ہے, ہم نے یہ ڈومیسٹک چائلڈ ڈومیسٹک لیبر کو اسلام آباد میں بین کر دیا. ہاں یہ ایک بات کی میجر اچیومنٹ, اور یہ بل نہیں تھا, یہ 1991 کا امینڈمنٹ ہے, اس میں ایکٹ ہے, چائلڈ امپلائمنٹ ایکٹ. اس کا ایک شیڈیول 1 ہے جس میں وہ چیزیں لکھی ہیں جو بچے نہیں کر سکتے, جو انلیگل ہے. اس میں ہم نے ایڈیشن کی امینڈ تھرو دا کیبنٹ امینڈ کر کے, تو ہم نے چائلڈ ڈومیسٹک لیبر کو پرسکرائب کر دیا. باقی پاکستان اب ان کے کیا کہتے پروونسز بڑی آسانی سے اسی کو لے کے اب ریزولوشن کے تھرو کون پش کرے گا؟ یہ پرائیورٹی میں وی آر آسکنگ, اور الیکشن قریب آ رہے ہیں تو سب بھول جائیں گے. ویل آئی ہوپ ناٹ, بٹ اگر وہ تو یہاں تو ہم نے کر دیا ہے, تو اگر اس دفعہ نہیں تو اگلی دفعہ. بٹ آئی تھنک پنجاب میں بھی ہم نے اپنی حکومت کو کہا ہے کہ خیبر پختونخوا پنجاب میں تو آپ کروائیں نا, پنجاب میں تو آپ ہم کہہ رہے ہیں وی ہیو ٹو فائنڈ, آپ کی گورنمنٹ ہے, آپ فلی ان کنٹرول ہیں, دیکھیں الائز بھی آپ کے ساتھ, پارلیمنٹ ان کا اسمبلی از انڈیپینڈنٹ, بٹ وی آر اسپیکنگ ٹو دیم کہ آپ یہ لے لیں. اچھا اب ایک اور ایشو ہے آپ کا, جو ڈومیسٹک وائلنس اور پروٹیکشن اینڈ پریونشن بل جو ہے 2021, وہ کچھ اٹک گیا ہے نیشنل اسمبلی میں. نہیں اب اس پہ تو میں آپ سے پوچھوں گا نا 2-3 چیزیں, یہ تو اب یہ تو کیوں باقی چاروں پروونسز میں یہ ہے قانون. اچھا صرف اسلام آباد میں نہیں ہے ڈومیسٹک وائلنس کا. نہیں تو کیا وجہ؟ اور یہ ڈومیسٹک وائلنس صرف خواتین کا نہیں ہے, یہ ڈومیسٹک وائلنس کسی مرد کے ساتھ بھی گھر میں ہو سکتی ہے, کسی ضعیف فیملی ممبر کو جو رہ رہا ہو, ان لاز ہوں, کوئی والد ہو, بچے ہوں. بالکل. یہ سمجھ پتہ نہیں کیوں اچھا خاصا یہ ہمارا نیشنل اسمبلی سے پاس ہو گیا تھا, سینٹ میں کچھ آبجیکشنز آئیں, پھر اٹ بیکیم اے ویری کنٹروورشل ایشو. کنٹروورشل صرف خواتین کی اس پہ ہوا ہے, مطلب ہے تو وہ بوڑھے والدین کے خلاف تشدد اگر کوئی کر رہا, بہت, لیکن وہ ہوا بچوں کا بھی تھا. تو اس میں تھا کہ بچوں کے حقوق چاہے جتنے بھی بڑے ہوں, اگر اپنے ماں باپ کے ساتھ رہ رہے ہیں تو پھر ماں باپ کا فل کنٹرول ہونا چاہیے ان کے, چاہے وہ ان کو ماریں پیٹیں, فون ان کا لے لیں, سارا کچھ. تو وہ کچھ کلوزز ایسے تھے. ہم نے کہا تھا بیٹھ کے, آپ کمیٹی میں گیا ہے ادھر آپ نہیں آئے, آپ بیکاز دیکھیں نا بڑا لمبا پروسیس ہوتا ہے,
पार्लियामान से कानून पास कराना, स्पेशली हुकूमती, बिकॉज पहले कैबिनेट से अप्रूवल चाहिए, फिर नहीं, पहले CCLC में जाता है, कैबिनेट कमेटी ऑन लेजिस्लेशन, फिर कैबिनेट अप्रूवल देती है, फिर असेंबली में ले होता है, फिर वो स्टैंडिंग कमेटी में जाता है, फिर वो स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आती है। कई बिल हमारे एक एक साल फंसे रहे हैं स्टैंडिंग कमेटीज में, और इंक्लूडिंग दिस डोमेस्टिक वायलेंस भी काफ़ी, कोई 8-9 महीने रहा है स्टैंडिंग कमेटी में, फिर जाता है पास होके असेंबली से सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में मोस्ट टाइम्स, और फिर आगे जाके, तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो इस कानून पे हम क्या कहें, यानी कि आप हाथ धो बैठी हैं? नहीं, हम तो नहीं दो बैठे, अब हमने स्पीकर साहब ने इंट्रोड्यूस करना है, उसमें एक है डिमांड कि इसको काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के पास भेजा जाए, बट आप इस तरह भेज नहीं सकते। आपको 2/5 या 1/5 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द असेंबली हैज़ वोट टू सेंड इट फॉर एडवाइजरी ओपिनियन, तो वो वोट आई थिंक इतना आसान नहीं होगा, तो वो कुछ it's hidden in the corridors of मैं the समझ assembly. गया। मैं आपको जानबूझकर इस पे बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा और पूछूंगा आपसे मैं, इसके ऊपर डेथ थ्रेट्स आई हैं, खुदा का मैं खौफ वही कह रहा हूँ ना, मैं उस तरफ आना नहीं चाह रहा था। कोई एक 4 सूबों में ये कानून है, फर्क बट है, और इधर जब आया है तो एक इतना बड़ा एक इशू। अच्छा, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है एक्चुअली, और वो आपके इस कानून के खिलाफ बहुत डिसइंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे फैलाई गई है बहुत कि अगर ये पास हो जाएगा तो ये हो जाएगा, प्योर डिसइंफॉर्मेशन, फेक न्यूज़। अच्छा, उसके काउंटर में जो है, और मैं तो हमेशा कहता हूँ हुकूमत तहरीक इंसाफ के पास जो है सोशल मीडिया, आप तो बेताज बादशाह रहे हैं सोशल मीडिया के जो हैं, तो इस पे जो है आई थिंक इस पे अवेयरनेस कर सकते थे। आई थिंक इस पे कुछ कंट्रोवर्सी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि पीछे थोड़ा सा उसको अभी सा चलें, वो भी एक तरीका होता है हैंडल करने की चीज़ों को। मैं अच्छा, बाय द वे, हमने एक पहली दफ़ा राइट्स ऑफ सीनियर सिटीजन्स का बिल कानून बना दिया है, और मैं आपको बताऊं एक और इंटरेस्टिंग चीज़, कुछ अर्सा पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आपका हमारा कानून पहले का है, हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस, तो वो उसकी डेफिनेशन ऑफ वर्क प्लेस और हैरेसमेंट बहुत नैरो है, तो इसको वाइडन करें। तो हमने अमेंडमेंट डाल दी असेंबली से, वो भी कमेटी से पास होके, असेंबली से पास होके सेनेट में गई, सेनेट ने कमेटी में भेज दिया, हालांकि हम कह रहे थे ये पास नहीं हो सका, अब ये नहीं कमेटी में गया, हमारी मीटिंग है शॉर्टली, ये भी वापस आ जाएगा उसमें। तो ये उम्मीद तो थी कि ये जब ये बिल पास हुए हैं अभी, इनमें शायद आ जाए, लेकिन जाहिर है वो नहीं हो सका। प्रोटेक्शन फ्रॉम हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। तो चलें, ये क्योंकि पुराने बिल में बहुत से सॉर्ट ऑफ लिमिटेड डेफिनेशन थी वर्क प्लेस की, और उसमें ये नहीं था प्रोटेक्शन, जो लोग फॉर्मल या इनफॉर्मल सेक्टर दोनों में काम करते हैं, पूरी तरह ख़वातीन को प्रोटेक्शन नहीं उसमें मिली थी। अच्छा, ये वैसे एक पैटर्न डॉक्टर मज़ारी नज़र आता है कि जहाँ पे ख़वातीन से रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं वो बड़ी कंट्रोवर्शियल हो जाती हैं। ये एक पैटर्न है हमारे लेजिस्लेशन में, जहाँ ख़वातीन का, चलें ये है, मैं बस नाज़रीन को बता दूँ कि मैं डॉक्टर मज़ारी साहिबा से कुछ सियासी सवालात भी करने हैं, और बिलखुसूस उन्होंने आज एक ट्वीट की है, जो इशू चल रहा है मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का, वो जो इश्तिहारात चैनल्स को, वो हम अब थोड़े, मैं एक ब्रेक लूंगा और फिर इस पे हम बात करेंगे। हम सियासत पे आते हैं, बस ये ख़त्म कर लें हम थोड़ा सा, आप बता रही हैं एक चीज़ और जो बहुत हमने की है, वी आर द फर्स्ट कंट्री इन साउथ एशिया, बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स का नेशनल एक्शन प्लान कैबिनेट ने हमारा अप्रूव कर दिया है, जो हमारी मिनिस्ट्री ने बनाया है। ये पहला मुल्क है साउथ एशिया में, एंड वी आर द सेकंड इन एशिया। Second in Asia. Who's the first? So it's a big, I think it's one of the Southeast Asian states. लेकिन ये भी बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है। मुख्तसरन वो क्या फ़ायदा है उसका? इसमें कि देखें, कई चीज़ें तो ऑलरेडी हो रही हैं, जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ हैं, उधर तो लेबर स्टैंडर्ड्स भी हैं, सारा कुछ। इसमें भी प्रोटेक्शन ऑफ लेबर, कि आप अपनी इंडस्ट्रीज़ जो हैं और बिजनेस जिस तरह आप ट्रांजैक्ट करते हैं, उसमें ह्यूमन राइट्स should be observed, because ये अब human rights council में business and human rights agenda पे है। अच्छा। And I must just on the side tell you कि the gentleman who framed the UN human rights business and human rights का agenda, वो मेरे पुराने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, जॉन रगी।
اچھا ہاں نہیں تو یہ بہت اچھا تو یہ نہیں لیکن یہ جو آپ نے اب ہم نے کنسلٹیشنز اس کی بھی کی فرام دا پروونسز فرام دا کامرس منسٹری انڈسٹریز منسٹری فیڈرل لیول پہ اور اب ہم ایک پورا اس کا سیکریٹریٹ بنا رہے ہیں منسٹری میں اور پھر اس کا پورا ایک امپلیمنٹیشن کا جب ہم بنائیں گے گروپ میکنزم تو اس میں there will be a committee which will comprise of the other stakeholders. Commerce ministry is a big stakeholder, industries ہے, labor provinces میں labor ministries ہیں, تو یہ ساروں کا ایک بنے گا. So یہ بھی میجر پروگریس ہے یہ. ڈاکٹر شیریں مزاری میرے ساتھ ہیں ابھی. میں ایک وقفہ لے رہا ہوں ڈاکٹر صاحبہ اور واپس آتے ہیں تو آپ کی ایک دو ٹویٹس اور کچھ اور سیاسی چیزیں ہیں ان پہ بات کرتے ہیں. آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے. وقفے کے بعد ملتے ہیں. آئیے اس عمارت کی تعمیر میں امید کی ایک اینٹ لگائیں اور اپنے ہاتھوں سے اس ہسپتال کی تعمیر کریں. شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کراچی. اپنے احتیاط سے اینٹ لگانے کے لیے 0800 11 555 پر کال کریں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ریاست. ہم پی ٹی وی نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے براہ راست ہیں اور میرے ساتھ ڈاکٹر شیریں مزاری ہیں. اور ہم نے اور ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت شکریہ آپ کا کیونکہ آپ نے آنیسٹلی آپ نے بہت ساری چیزیں بھی ایکسپلین کی وقفے سے پہلے جو میں بھی فرسٹ ٹائم سن رہا تھا. حالانکہ میں جرنلسٹ اور میں فالو کر رہا ہوتا ہوں اور آپ کی منسٹری بھی اور ہیومن رائٹس جو ہے وہ ایک کامن انٹرسٹ ہے, آپ سب کا ہونا بھی چاہیے. لیکن اٹس گڈ ٹو ہیئر جو آپ نے تو یعنی بریکنگ نیوز ہیں کچھ چیزیں ایسی. اور میں حیران ہوں کہ اتنی آپ کی حکومت جو ہے وہ بڑی اڈیپٹ ہے. یعنی آپ لوگ بڑے اچھے ہیں چیزوں کو میں پروپیگیٹ تو نہیں کہوں گا, پروموٹ کرنے میں. تو لیکن ان چیزوں پہ آپ نہیں کر رہے. آئی ڈونٹ نو وائی. لیکن یہ اچھی بات ہے کہ یہ جیسے اب صحافیوں کی پروٹیکشن کے حوالے سے اب آپ بتا رہی ہیں وہ ایونٹ ہونے والا ہے, اس پہ آپ بات کریں گے. تو تھوڑا سا پالیٹکس پہ آتے ہیں. آج کل بڑا ایشو چل رہا ہے اور آپ خود صحافی بھی ہیں, رہی بھی ہیں. خیر ونس یو آر جرنلسٹ آلویز اے جرنلسٹ آپ ہیں. اور آج یہ چل رہا ہے جو محترمہ مریم نواز صاحبہ نے جو کہا ہے, میں ویسے کہوں گا ایز اے جرنلسٹ کہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے. آپ نے تو ٹویٹ کیا ہے کہ چلو ایک انہوں نے کر لیا, آپ نے سچ بول لیا, آپ نے ٹونٹ کیا ہے. میں کہتا ہوں کہ نہیں اچھی بات ہے, چلیں اٹس اے گڈ تھنگ فرام اے پولیٹیشین. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کس حیثیت سے یا کس ہاؤ آفس بیرر نہیں تھی, اسمبلی الیکٹڈ ممبر نہیں تھی, کس بیسس پہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے وہ اشتہارات کی ڈسٹریبیوشن کے آرڈرز دے رہی تھیں. دیکھیں نا, اس طرح تو نہیں ہو سکتا. کوئی میں نے یہ بھی لکھا تھا, میں نے یہ لکھا کہ اس میں کوئی لا ہے نہیں, آپ ان کو اگر پکڑیں بھی تو کیسے پکڑیں گے؟ نہیں, یہ پکڑنے کا تو میں نہیں کہہ رہی, پر دیکھیں نا کیا وہ سمجھتے تھے کہ ان کی فیملی کا کہ یہ کہ ریاست فیملی کی کنگڈم ہے, بادشاہت ہے, کہ فیملی ممبرز بھی ڈیسیژن لے رہے ہیں کہ جی قوم کا پیسہ اور ٹیکس پیئر کا پیسہ کن چینلز کو جائے گا اشتہاروں کے حوالے سے. تو یہ بیسیکلی اخلاقی طور پہ غلط ہے, لیکن قانون میں تو نہیں, اٹس لیگل آلسو. دیکھیں نا آپ کل کو میری منسٹری میں کوئی میرا بیٹا یا بیٹی آ کے بیٹھ جائے اور آرڈرز دینے لگیں, دس از الیگل, کیونکہ اتھارٹی نہیں ہے اس کی, لیگلی نہیں ہے اتھارٹی. اس میں پھر فیصلے اس ٹاپک کے حوالے سے کوسچن ہو سکتے ہیں اگر کوئی کیس چلا جائے کورٹ کے اندر جو ہے. اٹس اے ویری گڈ پوائنٹ. اچھا, لیکن اس میں ڈاکٹر صاحب آپ نے جب ٹویٹ کی یہ چیز, میں آپ کی ٹویٹ دیکھ رہا تھا ایکچولی, پتہ نہیں شاید وہ ہمارے پاس ہے بھی, ہم اسکرین پہ دکھا بھی سکتے ہیں. تو آپ نے وہ نہیں ہے میرے خیال میں ہمارے پاس, لیکن آپ نے وہ ٹویٹ کی تو میں وہ ٹویٹ کے نیچے اس کے وہ پڑھ رہا تھا ریپلائز.
تو اس میں ہماری ڈاکٹر عائشہ صدیقہ جو ہیں اچھا میں ایکچولی ریپلائز پڑھتی نہیں ہوں, ٹائم ہی نہیں ملتا. نہیں پڑھا آپ نے, وہ بہت بتا دیں واقعی انہوں نے لکھا اس پہ کہ چلیں انہوں نے مریم نواز صاحبہ نے غلط کیا, لیکن وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی حکومت جو ہے, آپ بھی تو آپ کے ہاں ایسے واقعات ہوئے ہیں جہاں پہ غیر متعلقہ لوگ بیٹھ کے میٹنگز میں فیصلے کر رہے ہیں, اور انہوں نے مثال دی جہانگیر ترین صاحب کی کہ وہ بیٹھے ہیں ایبسولوٹ ربش. کابینہ کے اجلاس میں. جہانگیر ترین صاحب کو کابینہ میں بلایا گیا ایگریکلچر پہ بریفنگ دینے کے لیے. ایکسپرٹس آتے ہیں کابینہ میں when they are invited اور وہ بریفنگ دیتے ہیں. ہم نے آئی ٹی کے ایکسپرٹس بلائے تھے ڈیجیٹلائزیشن کے لیے, سب کو بلاتے ہیں. جہانگیر ترین صاحب از نون ایز این ایگریکلچرل ایکسپرٹ. ایگریکلچر از ون آف دا موسٹ پروگریسو فارمرز پاکستان کے. تو ان کو انوائٹ کیا گیا تھا ٹو گیو اے بریفنگ ٹو دا کیبنٹ. بریفنگ اونلی, بریفنگ, اور بریفنگ دے کے وہ چلے گئے. اب اس کو کہنا کہ جی کیبنٹ میں بیٹھ گئے, ایبسولوٹ ربش. میں آپ کو کلیئرلی کہہ رہی ہوں کہ ایسا کبھی نہیں ہوتا. کیبنٹ ممبرز صرف فیڈرل منسٹرز ہیں, یہ تو اینڈ پھر بائی اسپیشل ایون ایڈوائزرز اینڈ ایس سی پی ایمز کو اسپیشل انویٹیشن جاتا ہے ٹو اٹینڈ دا کیبنٹ میٹنگ. چلیے لیکن ویسے ڈاکٹر مزاری ساری سیاسی جماعتیں اس طرح کی چیز کرتی نہیں ہیں. مطلب ٹھیک ہے یہ تو انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے اور ایک آن ریکارڈ, سب نہیں کرتے یہ. نہیں میری بات سنیں, ہمارا کوئی پی ٹی آئی کا بینیفیکٹر بیٹھ کے انفارمیشن منسٹری میں یا پرائم منسٹر ہاؤس میں آرڈر دے رہا ہو کسی گورنمنٹ آفیشل کو کہ آپ اس کو اشتہار دیں, اس کو نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ اس وقت نہیں ہو رہا ہے, نہیں ہوتا, نہیں ہو رہا ہے کوئی چیز, بالکل نہیں. آپ فواد چودھری آپ سمجھتے الاؤ کرے گا اپنی منسٹری میں, یا پرائم منسٹر اس طرح کسی کو کرنے دیں گے پی ایم ہاؤس میں؟ کوسچن ڈزنٹ ارائز. ویسے یہ آپ کی بات کی ثبوت جو ہے ایک ویسے یہ بھی ہے کہ جب پیسے ریلیز ہوئے ہیں جو رکے ہوئے تھے پچھلی گورنمنٹ سے, آخر میں جو اکنامک سچویشن کی وجہ سے جو اشتہارات کے پیسے مد میں جو پیمنٹ جاتی ہیں میڈیا ہاؤسز کو, تو اس میں جو پیسے ریلیز ہوئے تو سب کو پیسے ملے. مطلب یعنی ایسا نہیں ہوا کہ وہ جو آپ کے خلاف جن کے ڈیوز سے سب کو ملے, ہاں اس پہ وہ پریفرنس نہیں آئی. لیکن جو اب وہ فیکٹ شیٹ ایک نکلی ہے ہاں وہ دکھا سکتے ہیں اشتہاروں کی, آپ دیکھیں کن میڈیا ہاؤسز کو کتنے ملے اور کن کو نہیں ملے. ہاں یہ اس سے پتہ چل جائے گا. یہ وہ آپ کی ٹویٹ تھی جو آپ نے کی ہے, پچھلی حکومت ایسا ہی ہے. اچھا لیکن ڈاکٹر مزاری یہ تو ہوتا ہے نا پریفرنس کے, اب ایون مطلب میں چاہے وہ آپ کی پارٹی ہو یا دوسری پارٹیز ہوں, آپ پروپورشنالٹی تو دیکھیں. آئی مین جتنا اماؤنٹ ایک یا دو چینلز کو گیا اور باقیوں کو کچھ نہیں, ہاں یہ کلیئر ہے, اٹ از دا پروپورشنالٹی. ٹرو, ہاں یہ تو کلیئر ہے. کوئی وجہ ہونی چاہیے, بیکاز اٹس ناٹ کہ باقی چینلز کی ویورشپ اتنی کم تھی. مطلب ایک ان میں سے جو چینل ہے اس کی تو ویورشپ بھی اتنی نہیں ہے. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ون آف دا ٹاپ ونس, بٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی ادر ون جس کو بہت زیادہ ان کو بھی ملا ہے. ان کی تو ویورشپ بھی کوئی خاص نہیں ہے, ابھی بھی نہیں ہے. اچھا مینیپولیٹ کرنے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے جو آ گیا سامنے کہ اشتہارات کے پیسے روک دیے, آرڈر جا رہے ہیں. اچھا ایک اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پارٹی کے اپنے لوگ جو ہیں وہ کچھ پروگراموں میں نہ بھیجیں, اور یہ مینیپولیشن ہے سب, اور یہ سب پارٹیز کر رہی ہوتی ہے. میں کسی سب کرتے ہیں. دیکھیں فار ایگزامپل پچھلے دور میں جب ہم اپوزیشن میں تھے, ہم نے کئی آئی وڈ ناٹ گو, اگر میں اینکر سے پوچھتی تھی گیسٹ کون آ رہا ہے گورنمنٹ کا, اگر طلال چودھری یا دانیال عزیز تھے جو گالی گلوچ کرتے تھے اور بدتمیزیاں, میں پاگل ہوں, میں ان کے ساتھ بیٹھوں گی؟ تو اور ہمارے کئی لوگ ریفیوز کرتے تھے. تو ظاہر ہے اگر آپ کو وہ نیمز چاہیے کہ وہ آئیں آپ کے پروگرام میں, تو وہ اگر آبجیکٹ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھیں گے, اچھا مجھے یاد آیا, اور مجھے یاد ہے مینیپولیشن آپ بھی کرتی ہیں ڈاکٹر مزاری. آپ جو ہیں اسپیسیفک پروگرامز میں جاتی ہیں, اسپیسیفک میں نہیں. آپ میرے 2 پروگرامز میں پی ٹی وی میں آئی ہیں, لیکن پی ٹی وی کے دوسرے پروگرامز میں نہیں آئی. سو یو مینیپولیٹ, دیکھیں نا آپ بھی کر رہی ہوتی ہیں. آپ نے مجھے دیکھیں ایشو پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ نے مجھے اور میں خوش ہوں کہ آپ میرے 2 پروگرامز میں مجھے پہلے بلایا تھا کشمیر اور انٹرنیشنل افیئرس پہ جو میرا ایریا آف اسپیشلائزیشن ہے, تو میں آئی. اب آپ نے مجھے بلایا ہیومن رائٹس کی میری منسٹری کے کام کے اوپر, تو obviously میں آؤں گی. ادروائز پی ٹی وی سے میرا کچھ یہ تھا کہ جب ہم اپوزیشن میں تھے ہمیں بالکل ٹائم نہیں دیتے تھے.
ہاں وہ تو آپ کو ٹائم نہیں دیتے تھے. تو میں my protest against PTV was کہ آپ جب اس وقت ہمیں کیوں نہیں ٹائم تو دیتے. اس وقت میرا نام ایک لسٹ میں تھا, میں پی ٹی وی کے عام دوسرے پروگرامز میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتا تھا. میں ایک دفعہ گیٹ پہ آ کے واپس گیا ہوں کیونکہ میرا نام لسٹ میں تھا, یہ صحافی آ نہیں سکتے. تو پہلے تو بہت سی چیزیں ہوتی رہی, دیکھیں وہ تو ہر پارٹی ول چوز کس کو بھیجنا ہے کس کو نہیں بھیجنا, کیا کرنا ہے. تو یہ But manipulation ہے. پیسے کی نہیں, یہ تو ایک چوائس ہے نا, یو کانٹ, زبردستی تو نہیں, اب there's no compulsion, کوئی قانون تو نہیں ہے کہ جی فائنانس منسٹر ضرور جائے اس ٹی وی چینل پہ یا اس اینکر کے شو پہ. یہ تو یو کانٹ ڈو دیٹ. ٹھیک ہے, گڈ پوائنٹ, گڈ پوائنٹ. اچھا ڈاکٹر مزاری, تھوڑا سا پولیٹکس پہ آتے ہیں. اس وقت جو ہے یہ کویسچن بنتا ہے ویسے پوچھنا کہ ایک یہ جو آخری 2 سال رہتے ہیں, اس میں ابھی بھی کوئی چانس آپ کو نظر آ رہا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے تعلقات بہتر ہوں گے؟ لیٹ می آسک یو بلنٹلی, یعنی کہ دیکھیں میرا خیال میں ڈیپینڈز اپوزیشن کیا رویہ اختیار کرتی ہے. ابھی تو ان کو جب سے یہ حکومت آئی ہے وہ کبھی پی ڈی ایم, کبھی کوئی اور پروٹیسٹ, کبھی کچھ اور, ان کی سارا ہی توجہ ہے نہیں, لیکن آپ نے ان کو روکا بھی تو طرح نہیں ہے نا. حکومت کو نکالا جائے. نہیں, لیکن آپ نے بھی تو نہیں روکا نا انہیں. دیکھیں اب میں مثال دیتا ہم ہوں. جمہوری لوگ ہیں. جب مولانا فضل الرحمان صاحب آ رہے تھے کوئٹہ سے اپنا دھرنا 1.5 سال پہلے, اور اسلام آباد آ رہے تھے, تو ان کو کسی نے انگیج نہیں کیا انٹل ہی کیم. جب وہ آ گئے اور یہاں بیٹھ گئے, اس کے بعد پھر آپ کی کمیٹیز بنی اور جا کے مذاکرات ہوئے اور کنونس کیا انہیں کہ وہ واپس جائیں, جبکہ وہ بہت پہلے ہو سکتا تھا, یہ کام نہیں ہوا. نہیں دیکھیں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ نہیں, آپ ریکگنائز کر رہی ہیں کہ یہ ہوا. کئی چیزیں بیہائنڈ دا سینس کوشش ہوتی ہے کہ یہ نہ ہو, کہ پہلے لیکن مولانا تو واپس گئے کیونکہ ان کو حالات ان کے ایسے ہو گئے, ان کے سپورٹرز سارے چلے گئے جو الائز تھے, تو ان کو جانا پڑا کیونکہ ان کے آبجیکٹیوز نہیں اچیو ہوئے. صحیح ہے. تو پوائنٹ از کہ ہم جمہوری حکومت ہیں, ہم کہتے ہیں پروٹیسٹ کریں اگر آپ کا حق ہے, وائلنس نہ کریں. ٹھیک ہے, لیکن جو ریلیشن شپ امپروومنٹ کی بات ہے حکومت کی بالخصوص پی ایم ایل نون کے ساتھ اور کسی حد تک پیپلز پارٹی بھی, حالانکہ پیپلز پارٹی سے آپ کی بہتر ہو گئی ہے. نہیں دیکھیں ڈیپینڈز نا اپوزیشن کیا رویہ اختیار کرتی ہے. ہمارے کرٹیکل بلز ہیں جو ہم سمجھتے ہیں الیکشنز کے لیے بہتری ہے, قوم کے لیے بہتری ہے, اس میں سیاست اگر وہ کھیلنا چاہتے ہیں تو پھر تو زیادتی ہے. نہیں, ابھی تک کھیلا ہے انہوں نے, کھیل ہی رہنا, چاہے ای وی ایمز کا ایشو ہو, چاہے دیکھیں ای وی ایم کیوں ہم چاہ رہے ہیں, اور پیپر ٹریل کے انہوں نے ساتھ تو ایک طرح سے پیسیولی تعاون کیا ہے آپ کے ساتھ. نہیں دیکھیں نا, وہ اٹھ کے چلے گئے, آپ کے سارے بل پاس ہو گئے, اور کیا چاہیے, اس سے بڑا تعاون کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو سب سے بڑا کوآپریشن ہے. میری بات سنیں, ان کی آبجیکشن کیوں ہے؟ اگر آپ نے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو ریگنگ ہوتی ہے وہ الیکشن جب ووٹ ڈلتے ہیں اور جیسے ختم ہوتا ہے نا, ادھر ڈبے بھرے جاتے ہیں, ڈبے غائب ہو جاتے ہیں. ای وی ایم سے یہ نہیں ہو سکے گا بیکاز ریزلٹس آ جائیں گے تھرو دا ٹیکنیکل مینس, تو یہ ہو نہیں سکتا. تو ریگنگ کا جو پورا قصہ کہانی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو ظاہر ہے یہ پرانا سسٹم, مجھے تو I don't want to name an opposition member, very nice gentleman, اس نے کہا کہ آپ لوگ کیوں لا رہے ہیں, ہمارا پرانا سسٹم ہے, ہمیں عادت ہے اس سسٹم کی. تو مطلب ہے کہ ہم کیا, آپ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پرانا ریگنگ کا طریقہ اور جو پرانے طور طریقے ہیں فراڈ کے وہ آپ ختم کر رہے ہیں. نہیں, وہ بات آپ کی صحیح ہے, اور میں بلکہ کل ہم پروگرام کر رہے تھے, اس پہ خوشدل خان صاحب ہیں وائس چیئرمین ہے بار کونسل کے, تو یہی بات ہو رہی تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اعتراض نہیں ہے, لا آ گیا ہے, ہو گیا ہے, لیکن اب یہ ہے کہ اتنی جلد بازی کیوں ہو رہی ہے, وائی ناؤ. تو ہم, اور پھر لوگ ٹرین نہیں ہے, لٹریسی نہیں ہے, اور ان کو ایک بڑا اچھا سمپل جواب تھا. انڈیا میں بھی یہی ہے بھائی, انڈیا میں زیادہ, وہاں بھی تو لٹریسی ایسے ہی ہے. نہیں, اور ایک اور مزیدار بات ہے, آپ کو پتہ ہے کہ 2010 میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایکچولی ڈیوائس منگوائی تھی انڈیا سے, جو انڈیا میں یوز ہو رہی ہے, اور ایکچولی کمیونیکیشن تھی ہماری الیکشن کمیشن اور انڈین الیکشن کمیشن کی. نہیں, اور یہ ناٹ جسٹ دس, پچھلی گورنمنٹ میں جو ہماری الیکٹرل ریفارمز کمیٹی کی کمیٹی تھی, اس میں نوید قمر اور ڈاکٹر عارف علوی صاحب کو فلپینز بھیجا تھا کہ مشینیں دیکھیں, اور دونوں امپریس ہو کے آئے اور کہے یہ بڑا اچھا the way it works, انہوں نے تعریف کی اس سسٹم کی. اور the point is, دیکھیں ہر الیکشن پہ جو ہارتا ہے وہ کہتے ہیں ریگنگ ہوئی ہے,
جو جیتا ہے وہ کہتا صحیح ہوئی ہے. تو یہ کب تک چلے گا؟ کوئی اب ایسا ہی ہے. صاف اور شفاف نہیں، الیکشنز ایسا آنے ہی ہے، چاہیے. ایسا ہی ہے. اور پھر آپ کو یاد ہوگا خود کہ آج سے 19 سال پہلے جو ہے اسلام آباد میں یہ لوگ کہتے، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ لٹریسی ٹرین کیسے کریں گے لوگوں کو، کیسے وہ کریں گے، ہمیں تو اس میری پہ بات سنیں، ہر گاؤں میں فونز ہیں لوگوں کے نہیں نہیں، اب پاس. تو ویریفیکیشن ایزی پیسہ اور یہ ساری چیزیں چل رہی ایزی ہیں اور پیسہ کرتے ہیں سب کر سارا. رہے ہیں. تو بالکل کون سی لٹریسی چاہیے ایسا اس ہی کے ہے. نہیں لیے؟ وہ چیز ہو جائے گی. اچھا، اصل میں وہ جو بات کھل کے کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہ رہا وہ یہ ہے، اصل جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اتنی جلدی میں اگر آپ اس کو واقعی کامیاب، ہاں پہلا تو سوال یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کا تو میں نے بھی سنا ہے کہ کوئی کابینہ کا اجلاس نہیں ہے جہاں پہ انہوں نے، اگر ایجنڈا آئٹم تھے بھی کچھ اور تو انہوں نے 5 یا 10 منٹ ضرور نکالے ہیں سائٹ پہ جسٹ ٹو فالو اپ یس، کہ کیا ہو رہا ہے اس پہ. پچھلے 6 مہینے سے یہ فالو اپ یہ ہو رہا ہے سارا. نہیں تو لیکن آر یو کانفیڈنٹ کہ یہ اگلے الیکشنز اس پہ کر سکتے ہیں؟ بالکل. نہیں تو what about اگر the- وہ ڈیڈیکیشن سے کریں there is nothing they get to stop نہیں نہیں EVMs from next. what about the resources جو آپ نے مشینیں لے کے آنی ہیں؟ ریسورسز ہیں نا، ریسورسز ملیں گے. ہم ریسورسز الیکشن کمیشن کو دیں گے. آبویسلی انہیں الیکشن کمیشن نے پرچیز کرنی ہے. تو ظاہر ہے اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ ای وی ایم آپ دیں کریں گے تو آبویسلی ان اچھا کو ریسورسز کل ملیں گے. اوورسیز پاکستانیوں کا ایک وفد، اوورسیز پاکستانی تو بہت زیادہ ہیں لیکن ایک وہ ان کی آرگنائزیشن ہے پاکستان اوورسیز فورم ہے، 45 کنٹریز میں ہیں. تو کچھ کینیڈا امریکہ سے آئے ہوئے تھے، وہ ملے ہیں جا کے الیکشن کمیشن، مشاورتی ایک میٹنگ کی ہے. تو اس پہ ایک دو تحفظات جو سامنے آئے ہیں وہ تھے سائبر سیکیورٹی کے. سائبر سیکیورٹی کا ایک دو تحفظات ہیں. nothing that cannot be overcome نو obviously. اب میں ٹیکنیکلی ساری چیزیں نہیں سمجھا سکتی. آپ شبلی فراز کو بلا لیں، وہ آپ کو پورے ڈیٹیلز دے دے گا سیکیورٹی کے، باقی ساری چیزوں کے. اور دی اوورسیز پاکستانیز کا بھی جو ہم نے ووٹ دیا ہے، جو کہ واز ریکوائرڈ، سپریم کورٹ کی بھی ڈیسیجن ہے، ہمارے مینیفیسٹو میں بھی ہے، باقی پارٹیز نے بھی پہلے کمٹ کیا ہوا تھا. اب سڈنلی اس کی بھی مخالفت کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ ان کو شک و شبہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز زیادہ طور سپورٹ کرتے ہیں پی ٹی آئی کو. اٹ از یہ ایک میجر چیز ہے. آخری 2 منٹ ڈاکٹر وزیر میرے پاس ہیں. لیٹس اٹس ٹو ارلی، لیکن میں آپ سے پھر بھی پوچھ لیتا ہوں یہ چیز جو ہے نیکسٹ الیکشنز کے لیے، اور یہ جو آپ کا 1.5 year ہے، نظر آ رہا ہے کہ آپ کی اب گورنمنٹ کا توجہ جو ہے سارا وہ پروجیکٹس کے اوپر جا رہا ہے اور اچیومنٹس کے اوپر جا رہا ہے. ہاؤ سیٹسفائیڈ آر یو پرسنلی؟ آئی تھنک کہ ہمیں اپنی سپیڈ بڑھانی پڑے گی ڈیلیوریبلس پہ. بٹ ہمارے پاس دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ جو ہماری انہیریٹ ہم نے کیا پچھلی حکومت سے، اور جو پھر پینڈیمک آیا، اس کے باوجود جو احساس پروگرام اور جو ریلیف ہم نے دی ہے، سوشل ویلفیئر کے پروگرامز، ایک تو یہ یونیک ہے، پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا ہے. ہیلتھ کارڈ جو ہے اٹ از لائک جیسے ڈیولپڈ کنٹریز میں ان میں بھی کئی ملکوں میں ہے ہیلتھ کارڈ. تو یہ چیزیں جو ہم نئی لائے ہیں، میں سمجھتی ہوں لوگوں کو آہستہ آہستہ ریئلائزیشن ہوگی کتنا ہم نے پروگریس کیا ایز ہے. اے جرنلسٹ میں خود اکنالج کرتا ہوں یہ بالکل وہ چیزیں ہیں جو انفارچونیٹلی ڈسکشن میں، پبلک ڈسکورس میں اس پہ فوکس نہیں کی جا رہی. کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انفلیشن، اور انفلیشن جو ہے وہ امریکہ صدر بائیڈن بھی پچھتا رہے ہیں اس پورے پینڈیمک، ملک میں ہر جگہ پرابلم ہو رہا ہے. پورے دنیا میں کووڈ کی وجہ سے. نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ پبلک کو یہ کیسے باور کرا سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ یہ لوزنگ بیٹل ہے. ہاؤ کین یو اوور کم دس؟ میرے خیال میں بار بار پیغام، ہماری میسیجنگ جاری ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں کو آہستہ آہستہ سمجھ بھی آ جائے گی. اور جب وہ دیکھیں گے کیا کیا چیزیں بہتری کے لیے ہو رہی ہیں، خاص طور پہ جو غریب طبقہ ہے اس کے یہ سوشل ریلیف جو مل رہی ہے اس کو، یہ راشن کارڈ کا بھی اب ہو گیا ہے، اب چلڈرن کی سٹنٹنگ کا وہ ہو گیا ہے، جو بچوں کو اسکول میں آپ بھیجیں آپ کو اسپیشل وہ ملے گا. پھر ایک کامیاب پاکستان پروگرام میں جو یوتھ کو لونز اور خواتین کو لونز مل رہی ہیں بزنس شروع کرنے کی، ان چیزوں کے ریزلٹس انشاءاللہ آتے جا رہے ہیں. چلیں آپ تو، اور یہ میرا وقت بالکل ختم ہے، لیکن یہ اچھی چیز ہے کہ یہ آپ آہستہ آہستہ، کل میں دیکھ رہا تھا مراد سعید صاحب کا بھی پریس، ان کی بریفنگ تھی جو ان کی بڑے کام ہوا ہے ان کی منسٹری کے اندر بھی
نہیں ہوا ہے. اور آپ کی منسٹری میں آج مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ سے بھی یہ سب بات ہو گئی. لیکن اس کی وجہ سے, ان تفصیلوں میں جانے کی وجہ سے, میں آپ سے افغانستان اور کشمیر اور انڈیا پالیسی اور یہ جو جہاز ہم نے روکا تھا جو سری نگر سے شارجہ جاتا تھا, اور پھر ابھی ہم نے جو روڈ ان کو فراہم کر دی ہے, یہ آپ سے اگلی کوئی نشست میں رکھوں گا. منسٹری سے ہٹ کے تھوڑا سا ہم فارن پالیسی پہ آپ کے ساتھ, بے شک اگر فل پروگرام نہیں تو ایک سیگمنٹ میں جسٹ ٹو ریڈ یور مائنڈ آپ کے ساتھ یہ کرتے ہیں, کیونکہ یو آر این انفلوئنشیل وائس ان فارن پالیسی میٹرز میں بھی آپ بڑا بولتی ہیں اس پہ. تو تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر شیریں مزاری, وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق, ہمارے ساتھ تھی, ان کے شکر گزار ہیں ہم. آپ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.